ان کو عزت عطا فرمائے۔ انہوں نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی مقلق، اس کتاب کے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں اب اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے دور کی صورتحال، اپنا رونا رویا اور اپنا دکھڑا انہوں نے بیان کیا، تو ہم یہ اندازہ لگائیں جب یہ کیفیت ان کے دور کی تھی تو ہمارے دور کی کیا ہوگی۔ کتاب کے مقدمے میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب، چھوٹا سا کتابچہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، اس نام سے اردو ترجمہ مارکیٹ میں آیا اس کا، یہ ویسے بھی گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گا۔ اس کے مقدمے میں کچھ چیزیں لکھیں اور کچھ شروع پہ انہوں نے چیزیں لکھیں، وہ بڑی سمجھ اور شعور سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محفلوں میں جو خوف دلانے اور ڈرانے والی باتیں بیان کی جانے چاہیے، قصہ گو مقررین نے انہیں بیان کرنا چھوڑ دیا۔ محفلوں میں ہونا کیا چاہیے تھا، یعنی مفکرین میں ہیں جن کو دین کی تڑف ہے، دین کا درد ہے، جو امت کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو محفلوں میں، جمعوں کے خطبے میں ڈرانے والی باتوں کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ ہم ہر وقت ہی اپنی کیفیت بھی یہ بنا لی اور ہم نے یہ سمجھ بھی لیا کہ نہیں یار، ہر وقت بس ایک بار سبحان اللہ کو جنت پکی ہو جائے، کوئی اس طرح کی گل سناؤ سانو کرنا کچھ نہ پوے۔ عمومی طور پہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں یار فلاں بندے کا بیان کیا سننا ہے، وہ تو ہر وقت ڈراتا ہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے، جن کے ہاتھوں میں امت کی باغ دوڑ تھی، جنہوں نے امت کی اصلاح کرنے کے لیے بڑے بیڑے اٹھائے ہوئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ محدث ابن جوزی بڑا اونچا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا محفلوں میں جو خوف دلانے اور ڈرانے والی باتیں بیان کی جانے چاہیے تھی، وہ قصہ گو مقررین نے بیان کرنی چھوڑ دی ہیں۔ وہ ڈرانے والی باتوں کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، بے بنیاد آرائشوں میں پڑ گئے۔ اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو عموماً جھوٹی ہوتی ہے۔ چھٹی ہجری کی گل ہے، اج دی نہیں گل، آج تو ویسے ہی کام خراب ہوئے۔ عمومی طور پہ یہ جن لوگوں کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، جن کی طرزیں اور جن کو ملین کی شکل میں لوگوں نے سنا ہوتا ہے، تو یقین کریں وہ جو قصہ اور روایت بیان کر رہے ہوتا ہے، دور دور کا اس کا لنک ہی کوئی نہیں روایت کے ساتھ۔ اتنا ہم جھوٹوں پہ لگ گئے، جھوٹی باتیں ہم نے اتنی سنی ہیں، کسی بچے سے بھی پوچھ لینا، وہ کہتے مجھے پتہ ہے۔ آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لینا حضرت بلال کا رنگ کیا تھا، اس نے کہنا کالا، جبکہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ کسی بچے سے بھی پوچھ لینا جی وہ حضرت بلال اذان ایک بار نہیں دی تھی تو سورج نہیں چڑھا تھا، دن نہیں، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، سارا جھوٹ ہے، لیکن ہم نے یہ ساری سنی ہوئی ہیں۔ چلو گہرائی کی باتیں تو دور کی بات ہے، یعنی جیلی ساری باتیں ہمیں آتی ہیں، اصلی کوئی نہیں آتی۔ حضرت ویسے کرنی نے نا جی اپنے دانت توڑ لیے تھے، سرکار کا تو اپنا ایک بھی دانت مبارک شہید نہیں ہوا تھا، یہ ساروں نے ہم نے سنی ہوئی۔ انہیں وہ بلے شاہ کے پیر اٹھ گئے تو پھر انہوں نے عورتوں جیسا لباس پہن لیا، پھر انہوں نے گھنگرو بھی پہن لیے، تو پھر انہوں نے جا کے ناچنا بھی شروع کر دیا، تو پھر پیر کو راضی بھی کیا انہوں نے۔ سارے جھوٹ ہم نے سارے، یہ ہمارے موجودہ دور کی بات تو دور کی بات، دین سے دور ہو گئے، علم سے دور ہو گئے۔ اس دور کا اندازہ لگائیں، 6 صدی ہجری میں یہ کہہ رہے ہیں محدث ابن جوزی، 6 صدی ہجری کی بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ کتاب تو انہوں نے پہلے لکھی ہوگی۔ 597 میں ان کا انتقال ہے، 597 میں انتقال ہے، ظاہر ہے انتقال سے پہلی کتاب لکھی نا، 87 سال عمر ہوئی ان کی۔ تو وہ کہتے ہیں اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو عموماً جھوٹی ہوتی ہے، اور اگر صحیح بھی ہو تو اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں،
اور اس کی پوری توجہ مجلس کی رونق پر ہوتی ہے. وہ پوری حدیث کا جو خلاصہ سنانا ہے نا جی، اس پہ نوٹ زیادہ آئیں، داد زیادہ آئے، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، کرنا کچھ نہ پڑے، یہ کیفیت بن گئی. نتیجتاً سننے والے محفلوں سے اٹھتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ نہ انہیں کسی گناہ سے روکا گیا ہوتا ہے، نہ ان کے دل میں کوئی ڈر خوف ہوتا ہے. یہ جملہ محدث ابن جوزی نے بولا. کیا ہماری آج کیفیتیں ایسی نہیں ہیں؟ بندہ محفل سے اٹھ کے جائے، جمعے کی تقریر سے اٹھ کے جائے تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے میری زندگی کے اندر فلاں گناہ تھا، اب میں نہیں کرنا، میں اپنی زندگی کے اندر فلاں نیکی کو ایڈ کر لینا ہے. لیکن ہم تو ایسی تقریر اور ایسی محفلیں سنتے ہیں، پہلیاں نیکیاں میں چھڑ دے جی، کوئی نہیں لوڑ دی، وہ کچھ نہیں، فاحش عورت آئی انہیں پانی پیا تو وہ ہر وقت ہی بدکاری کر دی، انہیں کتے دے بچے نو پانی پلایا، بخاری دی حدیث بی بی بخش گئی، اسی پتہ نہیں کنیاں نو پہ آیا ہونا ہے، چلو کوئی نہیں لوڑ جی نماز پڑھن دی، کم سیدھا ہی ہے جی، آسان ہی ہے کم جی، بخشا جانا ہے سارے، کوئی ہونا ہی کوئی نہیں. ہم تو یہ تاثر لے کے اٹھتے ہیں. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا اونچا نام ہے، وہ کہتے ہیں نتیجتاً سننے والے محفلوں سے اٹھتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ نہ انہیں کسی گناہ سے روکا گیا ہوتا ہے، نہ ان کے دل میں کوئی ڈر خوف ہوتا ہے. قصہ گو کی کامیابی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ سنی عالم دین ہے اور بڑے پائے کی عالم دین. بلکہ سنی کو چھوڑ دیں، کسی مسلمان کے سامنے، وہ سنی ہو، وابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے جا کے ان کا نام تو لے کے دیکھیں. 800 کے قریب ان کی خدمات ہیں، کتابیں 800 کے قریب، اس دور میں کتاب لکھنی. آٹھ 800 کتابیں جس بندے نے لکھی ہوگی، جس کے اندر قرآن کی تفسیریں حدیثیں ہیں، اور اس دور میں 10 ہزار مجمع، یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اس دور میں 10 ہزار بندہ جن کو سننے کے لیے آیا کرتا تھا، اس کا مقام کیا ہوگا. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں اللہ کی، پھر وہ جو واعظ ہے، قصہ سنانے والا ہے، وہ جو مولوی صاحب ہیں، وہ جو خطیب صاحب ہیں، وہ جو واعظ بات کرنے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا ڈاڈا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ واعظ گناہوں کے امراض کا طبیب اور دلوں کے مزاج کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، نہ امید کو امید دلاتا ہے، بے خوف کو ڈر سناتا ہے. وہ امراض کا علاج ان کی ضد سے کرتا ہے. وہ امراض کا جو علاج ہے نا جی، جو چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کی ضد سے کرتا ہے. ایک بندے کو رحمت کی بڑی امید ہے، فرمایا پھر اس کو ڈراتا بھی ہے، وہ طبیب ہوتا ہے. جو واعظ ہے، جو خطیب ہے، جو گفتگو کرنے والا ہے، وہ لوگوں کا طبیب ہے. ایک ہوتی ہے ظاہری بیماری، ایک ہوتی ہے من کی بیماری. وہ من کی بیماری اور گناہوں کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے. ہر خطیب، ہر ممبر پہ بیٹھنے والا، ہر گفتگو کرنے والا گناہوں کی بیماریوں کا معالج ہوتا ہے، علاج کرنے والا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو بات ہی اسی کی سننی ہے کہ ہمیں کہیں نہیں لگے ہو تو لگے رہو، ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں ہونا. اب آپ بات لکھتے ہیں اپنے دور میں، جب میں نے دیکھا خوف کی کمی ہو گئی، بلکہ بے خوفی اور لالچ جیسے امراض دلوں پر چھا گئے، تو میں سمجھ گیا کہ ان کا علاج خوف زدہ کرنے والی دواؤں میں ہی ہے. بڑے بڑے صوفیاء میں نام ہے ان کا، بڑے بڑے بزرگوں میں نام ہے. وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا اب امت کا جو علاج ہے نا جی، وہ خوف زدہ باتیں سنانے میں ہے، خوف زدہ باتیں سنانے میں. میں سمجھ گیا، میں جان گیا کہ میرے پاس بہت بڑی تعداد آتی ہے لوگوں کی، تو میں یہ جان گیا خوف زدہ باتیں. آگے دلیل دیتے ہیں، کیونکہ اگر سکون میں ڈوبے ہوئے کو سکون کی بات سنائی جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈے کو ٹھنڈک پہنچائی جائے.
تو کہتے ہیں نا یہ تو پہلے ہی بڑی امیدوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کو اور امیدوں والی باتیں سنا کے تو اور ٹھنڈا کرنے والی بات۔ میں نے اس کتاب میں خوف دلانے والی، برائیوں سے ڈرانے والی، عذابات کی تفصیلات بیان کرنے والی احادیث اور ایسے ہولناک واقعات جمع کیے ہیں جو مطمئن کو بے چین کر دیں۔ وہ جاننے والے ہیں، وہ جو ہمارے اسلام کے اصلاح کرنے والے، جنہوں نے واقعی یہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بے چین کرنے والی چیزیں ہم نے ان کو دینی ہے، ان کے اندر طوفان پیدا ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نا گل ہی نہیں سننی، اسی نعتاں بھی نا جی وہی سننے ہاں، بس وہ جتنا تھوڑا گانا مکس ہوئے، یہ گانا تو سننا نہیں نا جی، تے گانے والا سرور لبدا رہے، اتنے نعت چلتی رہتی تے تھلے گانا چلتا رہتا من دے اندر نا جی، ہاں یہ تو گانے دی طرح سے وہ فوراً ہی گانا چیتے آ جاتا۔ وہ مر گئے وہ جڑے نعتاں پڑھتے سن بندے ذوق نال تے شوق نال، ہن بندے کے نا تپلے تو بنا جی تپلا ہوئے نا تو نعت پڑھیندی نہیں۔ پھر مذہب دا نال ٹچ دیتا نا جی، مذہب دا ٹچ دیتا بھی ہن سانوں کسی نے کچھ نہیں کہنا، ہن جو مرضی اسی پڑھتے رہیے۔ کہتے ساکن کو مضطرب، سخت دل کو نرم، خشک آنسوؤں کو جاری، سست و کاہل کو متحرک کر دیں، ایسی میں چیزیں لے کے آیا ہوں۔ تو واقعی جس طرح آپ نے شروع سے گفتگو کی نا جی، یہ بندے کو تڑپا دینے والی باتیں ہیں، حیران کن کر دینے والی، مجھے کمال کر دیا، اور دلائل سے انہوں نے ثابت کیا۔ آپ فرماتے ہیں خوب جان لو کہ اکثر گناہ گاروں نے اللہ کی رحمت اور عفو و کرم پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ شدید پکڑنے والا بھی ہے۔ ایسے ہی ہماری کیفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے گناہ گاراں دی حالت ہے یہ، صرف اللہ دی رحمت عفو و درگزر وال توجہ ہے، لیکن او دا عذاب، او دی پکڑ، او دیاں سزاواں ادھر کس دی توجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کو رکت کی قسم سے سمجھ رکھا ہے، اس لیے رحمت الہی کو مخلوق کی رحمت پر قیاس کر لیا۔ آدمی اپنے دشمن کو بھی عذاب میں دیکھتا ہے تو اس پر ترس کھانے لگتا ہے، جبکہ اللہ پاک کی رحمت اس قسم کی نہیں ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جو شخص گناہ پر ڈٹے رہنے کے باوجود بخشش مانگتا ہے، یہ جملہ سنیے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص گناہ پر ڈٹے رہنے کے باوجود بخشش مانگتا ہے، گناہ پر ڈٹے رہنے کے باوجود بخشش مانگتا ہے، تو وہ وعید الہی کو ہلکا سمجھنے والا ہٹ درم کی طرح ہے۔ وہ اس ہٹ درم کی طرح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذابات کی باتیں ان کو توجہ ہی کو نہیں دیتا۔ پھر آگے بڑی بہترین انہوں نے علماء کے اقوال بھی لکھے اور مثال بھی دی۔ معروف کرخی، ہم تو ولیوں کی بات کرتے ہیں نا جی، صوفیاء کی بات کرتے ہیں، تو معروف کرخی بڑے اونچے درجے کے ولی ہیں، بلکہ جتنے ہمارے یہ سلسلے ہیں ان سلسلوں میں اگر دیکھیں اونچے پیر صاحب کا نام معروف کرخی ہے۔ حضرت معروف کرخی کیا فرماتے ہیں کہ جس کی تم اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے تو اس سے رحمت کی امید رکھنا حماقت اور رسوائی ہے۔ کتنی اونچی بات کی انہوں نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی تم اطاعت فرما برداری نہیں کرتے، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنی، مرضی اپنی کرنی تو ہونا کی، اس سے رحمت کو امید رکھنا، فرمائیے حماقت ہے، رسوائی ہے، کوئی سمجھداری والا فیصلہ نہیں۔ ہم کتنی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، فرما برداری کوئی نہیں، کوئی نہیں جی، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ مہربان، اللہ بخش دینا جی۔ آپ کیا کہتے ہیں جن ولیوں کی ہم ہر وقت بات، وہ کہتے ہیں نا پہلے اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، فرما برداری بھی ضروری ہے، پھر امید لاؤ کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ بڑی بہترین مثال، اگر اسی مثال کو آپ پلے باندھ لینا جی، حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے۔ انہوں نے مثال دی، سمجھایا، جس نے دنیا میں تمہارے سب سے عزیز عضو کو 5 کی رات کی چوری پر کاٹ ڈالنے کا حکم دیا تو تمہیں اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آخرت میں اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ بندہ جو چوری کرتا ہے، تھوڑی سی چوری کرے، یہ کس کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹ دو؟ اللہ کا حکم ہے نا جی، کسی عام بندے کا حکم تو نہیں۔ قرآن نے فرمایا نا جی ان کے ہاتھ کاٹ دو۔
السارق والسارقۃ، جو چوری کرنے والا مرد ہے، جو چوری کرنے والی عورت ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ کس نے کہا؟ فرمایا جو رب چوری کرنے سے مالک نے منع کیا، اور یہ جو دنیا ہے یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ تو موج کا گھر ہے، جزا سزا تو وہاں نہیں ہے۔ اس جہان میں بھی مالک کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو تھوڑے سے پیسے چوری کرنے پر۔ جس رب نے یہ حکم دیا اس کے ہاتھ کاٹ دو، فرمایا کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قیامت کے دن تمہیں معاف کر دے گا؟ اسی رب کا حکم ہے یہ، اسی رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا ہے، اللہ کی آخرت کے معاملے سارے بعد ہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا زنا کرنے والا بندہ شادی شدہ ہو، زنا کر دے، اس کو اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو، جب تک مر نہ جائے پتھر مارتے رہو۔ قرآن کا فیصلہ۔ اب وہ نرمی کدھر گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اللہ کہ چلو کوئی نہیں ہے، سرکار آخیا ہوئے نہیں جی کوئی نہیں، معاف چھڑ دے لوگ۔ ہم اگر ہمارے ہاں وہ قانون رائج نہیں ہے، ہم نہیں مانتے تو ہم گناہ گار ہوئے۔ قرآن تو وہی ہے، یا کہا ایسے نہیں کرنا نا، بڑی بلڈنگ کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے ایسے دھکا دو کہ نیچے آ کے مر جائے زنا کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے بندوں غور کیوں نہیں کرتے جو خالی امیدوں کے اوپر لگے ہوئے ہو؟ یہ وہی رب ہے، یہ وہی مالک ہے جس نے ایک غلطی پر کہا ایک بار زنا، یہ نہیں ساری زندگی، ایک بار جس بندے نے زنا کیا ایک بار، فرمایا اتنا مارو، پتھر مار مار کے اس کو مار دو۔ اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اس کو کوڑے مارو، تو 80 کوڑے مارو اس کو، اور پھر کوڑے مار دو۔ فرمایا نہ نرمی نہیں آنی چاہیے تھی تھوڑے اندر، یہ دین ہے، مذہب اسلام ہے، اللہ تے اللہ کے رسول تک نرمی نہیں کرنی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں یہ جھوٹی امید ہے۔ وہ بندہ پٹھے گڈے نہ پانی پاوے نہ آکھے کوئی نہیں جی اللہ منو فصل، اتنے آپ امیداں ایک سال نہ جہے لوگ امید لاندے نے انہاں اگے محنت ایک سال انج کر کے ویکھن۔ اے جڑا لوکی نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھتے، اللہ دی فرما برداری بھی کوئی نہیں کرتے، ہر گناہ، پھر کہتے ہیں رب نے سانو بخش دینا، وہ ایک سال اس طرح کرن میری منت مان کے، نہ پٹھے گڈن، نہ زمین کوئی شے پان، نہ کام کاج کرن، کر ویلے باخر اللہ نے منو رزق دینا ہے، میں اللہ دا منن والا، منو اللہ دی بڑی امید ہے، میرے تے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ منو رزق دینا ہے۔ پھر ویکھو یہ رزق لبدا کہ نہیں لبدا۔ وہ ڈیرے تے 2 منٹ اسی بھج کے لیٹ، اسی تے 2 منٹ نہیں لیٹ ہون دیندے، کھاد نہیں لیٹ ہون دیندے۔ وہ سانو کھاد والا آکھے نا یار 1000 روپیہ مہنگی ہے پر ہے چنگی آ، چار چنگا، اسی کہنا چل کوئی نہیں ہے رے، 1000 کس کو دار مانگ کے اے بھی پا دے یار، اے بھی دے دے، اے بھی دے، عمل دی واری کہنے نا اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ مہربان ضرور ہے، کوئی فکر والی تے کوئی کمی والی کوئی گنجائش والی گل نہیں، پر اسے ہی اللہ نے فرمایا نا جی، اسے رب نے فرمایا یہ ہاتھ کٹ دیو۔ ساڈے نزدیک چھڑی 10 درہم دی شے اگر بندہ چراوے نا، وہ اتنی قیمت کوئی نہیں، چھڑی 10 درہم دی کوئی شے چراوے، اسلام دا حکم ہے اس بندے دے ہاتھ کٹ دیو۔ کوئی لکھاں کروڑاں دا سودا نہیں، اے چند ہزاراں دی گل ہے، یہ اللہ دا حکم ہے، چند ہزاراں دی گل ہے، چند ہزاراں اگر کوئی بندہ روپے چراوے، فرمایا وہ ہاتھ کٹ دیو۔ اسی کیوں نہیں نہ چیز عمل کر؟ جیڑا بندہ شراب پیندا انہیں کی کیتا ہے؟ شراب پیتی ہے نا جی، انہوں کوڑے مارو جی، تو وہ کوڑا جہاں نا کھال بندے دی کھچ لیا ہوندا سی، وہ جہاں کوڑا وجدا سی نا جی، وہ بندے دی کھال نالوں لا لیا ہوندا سی، وہ کوڑا ہوندا سی۔ یہ کیدا حکم ہے؟ یہ بھی وہ رحمان دا ہی حکم ہے، وہ مالک دا کریم دا ہی حکم ہے۔ یہ محدث ابن جوزی نے جملے لکھے ہیں، اب یہ جملے بھی دھیان سے سنیے گا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن خلیل اللہ حضرت ابراہیم اپنے چچا کے لیے عرض کریں گے لیکن ان کی عرض قبول نہیں کی جائے گی، چنانچہ بندے کو خوف خدا سے بے چین رہنا چاہیے۔ بعض علماء نے والد لکھا، بعض نے چاچا لکھا، یہ بھی اختلاف ہے۔ ہمارے عمومی سنی علماء کہتے ہیں نہیں یہاں سے مراد چاچا ہے، والد نہیں ہے۔ دیگر علماء کہتے ہیں نہیں جی سے مراد والد ہی ہے۔ چلو چاہے والد ہے چاہے چاچا ہے، سفارش کون کرتا پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے واسطے والد تو چھڑ دو، چاچا ہی لا لو، یا اللہ میرے چاچے نے بخش دیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اسی کہنا نا جی بخشش ہو جانی، سب کچھ ہو جانا ہے، وہ معاملے سدھے ہو جانے ہیں جی، سب کچھ ہو جانی۔ ہمیں اپنے معاملات کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے دور کے احوال کھولے، اللہ دے بندے بن جاؤ، یہ اپنے دور کے اندر وہ لکھ رہے ہیں۔
حسن بصری حضرت علی دے خلیفہ نے، کسے دی چلو گل نہ منو، مولا علی پاک نے تو منیا نا جی اسی۔ اے مولا علی جتنے بھی سلسلے مولا علی تک جاندے نے نا، جتنی پیر فقیر، یہ حسن بصری انہاں والوں ہو کے جاندے نے، یہ نائب نے انہاں دے خلیفہ نے، حضرت امام حسن بصری حضرت علی پاک دے۔ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ روتا دیکھتا ہوں، انہوں نے جواب دیا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے اور پرواہ بھی نہ کرے۔ تو اس واسطے ان چیزوں کو ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ان کی کتاب کا صرف پہلا دوسرا ورقہ آپ کو مقدمہ پڑھ کے سنایا ہے اور پہلا دوسرا ورقہ پڑھ کے سنایا ہے، یہ پوری کتاب ہی ایسی ہے۔ اور بلکہ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ مجھ سے وہ واٹس ایپ بھیجیں، میں پوری کتاب آپ کو سینڈ کر دوں گا، پڑھنے والی کتاب ہے۔ ایک ہی موقف رکھا آپ نے، فرمایا نہ یہ دور ہے ڈرنے کا، ڈرانے کا، میٹھیاں ٹھنڈیاں گلاں سن کے تو بس کام نہیں، فرمایا جنی زندگی ہونی۔ ڈاکٹر کہنا نہ تینوں شوگر ہے، چنگی کوڑی دوا کھا پھر گل بننی، کھا صحیح تو، اگر نہیں کھان ہوندی کیپسول دے وچ پا کے کھا لے، کھا صحیح تو، لیکن کوڑی کھانی پینی ہے پھر گل بننی۔ ہم کہیں نہ میں ساری رات یوٹیوب بھی ویکھاں، میں ٹک ٹاک بھی چلاؤں، بڈھا ہو کے بھی کوئی نہیں، بندہ کیڑے پاسے جاوے؟ تسی آکھو تے بڈھیاں نوں آکھدے نے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بندہ جڑا وے زنا کرنے والا غلط ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ سب تو زیادہ اس بندے نوں سزا دے گا زنا دی جڑا بڈھا ہون دے باوجود بدکاری نہ چھڈے۔ تے بندہ بڈھا ہو کے فلماں ڈرامے پہ ویکھے۔ کئیاں بندیاں دے واقع نے جی وہ USB پڑھا کے لے بابا جی، تے وہ پتر نے انہوں LCD لا دیتی ہے تے بیٹھ کے بہ جاندے نے USB ساری رات ویکھدے رہندے نے۔ اسی مرنا ہے اللہ دے بندے، یہ ساری آخری فصل پک گئی ہے، ہن کٹن دا وقت ہے، پتہ نہیں اج مر جانا کل مر جانا۔ نوجوان نوں تے امید ہے میں بڈھیا ہونا ہے، بڈھے نوں کادی امید ہے میں کتنے جانا، انہیں تے قبر وچ جانا جی۔ تے کم از کم بڈھیا نال تے ہر وقت مسجد دا رش ہی نہ مکے، تے ڈری اللہ کولوں، ہر وقت ٹی وی ویکھنا تے رات ساری ٹی وی ویکھدیاں اوتھے ہی سو جانا تے پھر کہنا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ پیچھے تسی کول پڑھیا محدث ابن جوزی نے کہ حماقت ہے، یہ بندے دی حماقت ہے تے ہٹ درمی جڑا اس طرح کردا۔ اسی کوئی رحمت والا اے ویکھو نا منگنا ہوندا ہے نا جی نے، اے آمدے نے منگن والے تے منگن پہلا معصوم جا منہ بناندے نے، چہرہ بناندے نے، پھر کوئی دعاواں دیندے نے، پھر کہندے نے جی خیر پاؤ جی، پتراں نوں دعا دے، فلاں نوں دعا دے، فلاں نوں پھر کہندے نے جی خیر پاؤ جی۔ اسی فلماں ڈرامے بند کر کے اللہ خیر فرمائے گا جی، بس انج گل کوئی نہیں جی بننی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔